بشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهو علي مولاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ. ساری تعریفیں اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی ہے جو عبادت کے قابل ہے، جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کو معبود تسلیم کیا جائے. مالک برحقیقت اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اسی رب العالمین کی بارگاہ کی عظمت و تقدس میں ہماری طرف سے تحدیث نعمت اور شکران نعمت کی صورت میں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور اپنی رحمت کا مرکز بنا کر اور ہدایت کی کتاب دے کر اس دنیا میں مبعوث فرما کر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اوپر اور اس کائنات کے اوپر بڑا کرم فرمایا. اور اسی رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے پھر بھی کوئی کسر باقی رہ جائے گی، اور عبادتوں کے رخ اور اعمال کے رخ کے اعتبار سے رب العالمین کی بارگاہ پر قبولیت تک پہنچنے کے لیے کچھ کسر باقی رہ جائے گی. اگر صرف رب کو مانا جائے اور اس کے محبوب کو تسلیم کیا جائے، لیکن وہیں پر کسر کا درجہ بھی یہ ہوگا کہ ماننا پڑے گا کہ جہاں پر دو جہاں کے مالک میرے آقا کے اوپر درود بھیجے، تو وہیں پر ان کی آل پر بھی ہدیہ شکر اور تحدیث نعمت کے لیے رب العالمین کا حکم ہے اور میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ قبولیت کے لیے، تمہارے مفاد کے لیے، تمہاری ہدایت کی دلیل کے لیے اور تمہاری کامیابی کی سند کے لیے ضروری ہے کہ آل علی اور آل رسول اور آل علی اور اولاد علی کے اوپر بھی صلاۃ و سلام بھیجو، اور ان کی بارگاہوں کے اندر بھی تحدیث نعمت کا ہدیہ پیش کرو. اس لیے اس امت کو قبولیت کے لیے نماز کا عمل دیا، تو وہیں پر نماز میں التحیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب فرما کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر یہیں پر بات کو ختم نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد درود پاک کے پڑھنے کا حکم فرمایا. تو وہ درود ابراہیم کا جس کا پڑھنا بالاجماع سارے ائمہ مجتہدین کے پاس بھی ضروری ہے، اور فقہ حنفیہ کے اندر میں تو وجوب اور واجب ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے. نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تحیات تو اس کے محبوب کے لیے ہے، لیکن پھر اسی پر رب العالمین سکوت نہیں فرماتا، بلکہ اور بات فرما دی کہ میری خوشی کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو اور تمہاری عبادتوں کو میں تمہیں قبول کر لوں، چاہے تمہاری وہ عبادت تمہارے گھر میں ہو، کہ تمہارے محلے کی مسجد میں ہو، کہ جامع مسجد میں ہو، کہ ملک کی جامع مسجد کے اندر میں ہو، کہ حرم پاک میں ہو، کہ مسجد نبوی میں ہو، لیکن درود ابراہیم کو پڑھے بغیر نماز ناقص ہو جاتی ہے. اور درود ابراہیم ہے کیا؟ درود ابراہیم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بندوں کو سمجھائی اور یہی پیغام دیا
کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس بات کا پابند فرما دیا کہ ہم نے جو تمہارے اوپر نعمتوں کو جاری کیا ہے، ایک تو نبوت کے سلسلے میں ہے۔ امت عمومی طور پر اس وقت میں نبوت کے نظاموں سے اور دین اور شریعت کے نظاموں سے واقف ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ اس لیے نبوت اور شریعت کے نظام کو سمجھنا کسی انسان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک معجزے کی صورت میں رب العالمین نے قرآن مجید کو دے دیا اور فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اللہ کی اس کتاب کو دیکھو تو خدا پاک نے اس اپنے کلام پاک کے بارے میں یہ بات فرما دیا کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ اپنے نزول کے زمانے میں جیسے معجزہ تھا وہ قیامت تک بھی اس کے معجزے کی وہ صورت باقی رہے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ قرآن پاک صرف پہلی صدی اور اونٹوں والے زمانوں کے لیے معجزہ تھا، نہیں، جیسے معجزہ میرے آقا پر نازل ہونے کے وقت میں معجزہ تھا، جس وقت میں چاند کو 2 ٹکڑے کیے گئے اس زمانے میں معجزہ تھا، جس وقت میں یہ قرآن مجید نازل ہوا اس وقت میں اس کا معجزہ دنیا میں ظاہر ہوا۔ خدا کی قسم اسی آن و بان اور شان کے ساتھ میں قرآن مجید قیامت تک، آج نہیں بلکہ قیامت تک بھی وہ معجزہ قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رکھ دیا۔ یہ نظام قرآن مجید کا اور یہ شریعت کا ظاہری نظام، اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کو تمثیلاً سمجھنے کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزوں سے آدمی فائدہ حاصل کرے، کہ رات ہے کہ دن ہے معلوم کرے، رسی ہے کہ سانپ ہے معلوم کرے، کہ راستہ ہے کہ گڑھا ہے معلوم کرے، آگ ہے کہ کھلونا ہے معلوم کرے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ 2 روشنیوں کا آنا ضروری ہے۔ اگر اس زمانے کے اندر میں کوئی کہے کہ نہیں یہ اپ ڈیٹ زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اب 2 روشنیوں کی ضرورت نہیں، 1 روشنی کافی ہے، تو آپ کیا کہو گے اس سے؟ کہ 1 روشنی نہیں، 1 روشنی والا تو جا کر گڑھے میں گرے گا۔ عقل کی بات تو یہی ہوگی، 2 روشنیوں کی ضرورت ہے۔ کہ 2 روشنی کون سی؟ کہ 1 روشنی باہر کی ہو اور 1 روشنی اندر کی ہو۔ 1 لاکھ سورج ہو جائے لیکن مادرزاد اگر کوئی اندھا ہو تو 1 لاکھ سورج اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے علوم اور قرآن مجید کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کی صورت میں، سورجوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا، جس میں کوئی شک نہیں۔ انسانیت اگر رب کی طرف متوجہ ہونا ہے تو قرآن کو پڑھ لے، قرآن سے قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وہ ہدایت کی کتاب ہے اور وہ معجزہ قرآن ہے رب العالمین کا ہر زمانے کے اندر میں، اور حق جو پھیلے گا وہ قرآن کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا کی کائنات سے فائدے کے حاصل کرنے کے لیے 2 روشنیوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ 2 روشنیاں اگر ہوگی تو تم دنیا میں صحیح فیض اور فائدے کو حاصل کرو گے۔ تمثیلاً اور مثالاً ایسے ہی ایک ظاہر کی روشنی کے ساتھ میں باطن کی روشنی بھی ضروری ہے۔ جیسے ایک مادرزاد اندھا 1 لاکھ سورج اس کے لیے بے فائدہ ہے، اگر اندر کے اندر میں روشنی نہیں ہے، اندر کی آنکھ نہیں ہے تو باہر کا سورج اس کو کام نہیں آئے گا، باہر کی روشنی اس کو کام نہیں آئے گی۔ ایسے ہی کسی کو اپنی ذاتی آنکھ اندر کی تو بلیف بھی ہو لیکن باہر بالکل اگر اندھیرا ہو تو بھی کام نہیں چلے گا۔ ایسے ہی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت اوپری سطح کے اندر میں ایک بات عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور عام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے جو طریقت کے نظاموں سے واقف ہے، جن کو نسبتیں نہ ملی ہو اور جن کو مولا علی کا دامن نہ ملا ہو، نفاق کا مرض جن کے اندر میں موجود ہو، جن کے ایمان کو کینسر کے جراثیم گھیرے ہوئے ہو اور جن کو قرآن کی نسبتیں آل علی اور اولاد علی کی عظمتوں سے دور کی ہوئی ہو، آج امت کے لیے بہت بڑا فتنے کا باعث ہے کہ امت کا رخ ایک لخت اس معاملے میں پھرا ہوا ہے۔ تو یہی تو بات سمجھنے کی ہے، اللہ کرے کہ ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے
جیسے ایک باہر کی روشنی اور ایک اندر کی روشنی ضروری ہے، ایک روشنی سے کام نہیں چلے گا، اسی طریقے سے رب العالمین نے حق کی روشنی کو دنیا میں ظاہر فرمایا، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، تو وہ قرآن مجید ہی اگر روشنی کی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مکمل کافی تھا، تو پھر صاحب قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا دو جہان کے مالک کو، اور پہلے جو بھیجا گیا اس لیے کہ سورج کی روشنی سے فائدہ بعد میں حاصل کرے گا بچہ، اور سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو اپنے اندر کی روشنی اور آنکھ کی روشنی بھی حاصل ہو، نصیب ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ظاہر کر دیا۔ جن لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس میں ہدایت کے لیے کافی ہے، جن لوگوں کا رخ اس طرف میں ہے کہ ہمارے پاس میں شریعت ہے، ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، نہیں، بڑی غلطی کے اوپر ہے۔ قرآن و حدیث کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی تفصیلات تو یہ اتنا قیمتی جوہر ہے نسبتوں کا اور آل علی اور آل علی کا، کہ جس کو تو جہاں کے مالک میرے آقا نے قیامت تک کے لیے بات فرما دی کہ علی کی ذات مومن اور منافق میں پہچان کی ہے، اور اس کو صحابہ نے سمجھا اور صحابہ نے اختیار کیا، اور یہ کلیہ اور یہ پیمانہ صرف صحابہ کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ میرے آقا نے احادیث میں فرما کر قیامت تک لیے امت کو دے دیا کہ جن کی نسبتیں مولا علی کے قدموں سے نہ ہو، اور جو پنجتن پاک کے ساتھ میں جن کی قدمیں نہ ہو، وہ مادر ذات اندھے ہیں، باہر کے قرآن کا سورج ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، باہر کی روشنی کو کام نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ضروری ہے کہ اندر میں اگر روشنی ہو لیکن باہر پورا کا پورا اندھیرا ہو تو بھی کام نہیں بنے گا۔ تو ایسے ہی قرآن بھی ضروری ہے، تو نسبت آل علی اور اولاد علی اور پنجتن پاک بھی ضروری ہے۔ دونوں کو اگر الگ کر دیا جائے گا تو اس نادان اور بے وقوف کی مثال ہوگی جو یہ سمجھ لے کہ باہر کا سورج ہمیں کافی، ہمارے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی آنکھ والا یہ کہہ دے کہ ہم کو آنکھ ہے، باہر کے سورج کی ضرورت نہیں، لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو پہلے تو میرے آقا کی نام پاک کی نسبت دے کر 40 سال کے ظاہری عمر شریف کے وہ ایام انسانوں کے سامنے رکھ کر گویا کہ انسانیت کو حق کی وہ مادر ذات آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت کی عطا فرما دی کہ جب میرے آقا کے ساتھ میں امت کی نسبت محبت کے ساتھ میں قائم ہو گئی، اس کے بغیر اندر کی آنکھ کی روشنی اور بینائی نہیں مل سکتی۔ یہ کوئی نعرہ پاک مصطفیٰ اور طریقت کا نظام آل علی اور پنجتن پاک کا نظام، یا راہ طریقت اور بیت و سلوک کا نظام اور آل رسول کا نظام، یہ حقیقت میں مادر ذات آنکھوں کی روشنی ہے ہر ایک کے اپنے اندر کی۔ قرآن تو موجود ہے، شریعت تو موجود ہے، دین تو موجود ہے، یہ باہر کے سورج ہے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی ہم کو اپنے آنکھوں کی روشنی چاہیے، اور آنکھوں کی روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی پڑھتا تھا، مدینے میں رہنے والے وہ منافق جن کو مسجد نبوی سے اعلان کے ہونے کے بعد میں مسجد کی صف سے نکال دیا گیا، وہ بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے ان خارجیوں کے فطروں کو محسوس کر کے مدینے سے باہر کر کے ان کو کوفہ کی طرف روانہ فرما دیا تھا کہ ان کے شر سے مدینہ پاک محفوظ رہے۔ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے کہ جو قرآن کو قرآن کہتے تھے، ایمان کو ایمان کہتے تھے، اسلام کو اسلام کہتے تھے، وہ اسلام کے ایسے علمبردار کہ وہ قرآن کی ایک آیتوں کو پڑھ کر کہتے تھے کہ الحکم حکم اللہ، کہ اگر چلے گا تو حکم صرف اللہ کا چلے گا، چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا، اور چلے گا تو اللہ کی بات چلے گی۔ اللہ اللہ ان کے زبانوں پر انتہائی درجے میں اعلیٰ درجے کا تھا، اور یہی تو وہ خوبصورت رخ ہوتا ہے کہ جس سے امت گمراہ ہوتی ہے، کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن بے شک ہدایت کی کتاب ہے، لیکن دیکھ لینا کہ یہ قرآن یہ باہر کی روشنی ہے، لیکن اندر میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، اندر کی آنکھ کی روشنی میں اس کے اندر میں ہے کہ نہیں ہے۔
اور آنکھ کی روشنی کیا ہے؟ آنکھ کی روشنی صرف عمل کا کر لینا نہیں ہے، بلکہ آنکھ کی اندر کی روشنی عشق مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ اب جو قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے، دین کو اپنے ہاتھوں میں لے، شریعت کو اپنے ہاتھوں میں لے، اور پھر اس کے لیے بڑے بڑے دعوے کرے کہ دین ہے، شریعت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، ذکر اللہ ہے، ذکر ہے، اور عبادات ہے، مکے کی عبادت ہے، کعبے کی عبادت ہے، اور مدینے کی عبادت، سب کچھ مبارک ہو، لیکن یہ باہر کی روشنیوں کا نظام ہے۔ ضروری ہے تیرے لیے کہ تیرے اندر کے قلب کے اندر بھی تیری آنکھ کی روشنی ضروری ہے، تاکہ ان باہر کی روشنی سے تجھے فائدہ حاصل ہو۔ اور اندر کی روشنی کیا ہے؟ خدا کی قسم اندر کی روشنی عشق مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ عشق آل رسول ہے، اور عشق مصطفیٰ کی دلیل پنجتن پاک کے ساتھ محبت ہے۔ اب اتنی بڑی بات، اتنے بڑا دعویٰ میں کر دیا ہوں، تو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل دیا اس کی؟ ہاں، امت کو دلیل نہیں بلکہ انسٹرکشن دیا، دلیل نہیں بلکہ انسٹرکشن۔ لا اسألکم اجری الا اجری، کیا فرمایا کہ میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں تم سے اگر کچھ چاہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے۔ مودتا فی القربہ، کہ مجھ سے نسبت کے اور قرابت کے رکھنے والوں کے ساتھ میں تم محبت کرو۔ قرابت داروں میں کون قرابت دار ہے؟ قرابت داروں میں سب سے زیادہ قریب جو قرابت دار ہے وہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہی تو تمہارے ایمان کا پیمانہ ہے۔ رضی اللہ عنہ کو سن کر تم خوش ہو جاتے ہو، میں علیہ السلام اگر کہہ دوں تو جھٹکا لگا تو سمجھ لو کہ منافق ہے، ابھی نفاق اندر میں ہے، ابھی اندر کی آنکھ تمہاری بند ہے، اوپر کا سورج تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک ہی تو جھٹکا لگے گا۔ مولا علی کو علیہ السلام اگر کہہ دے، اصرار کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہو، یہ تو ان لوگوں نے مولا کائنات کے ساتھ میں حق تلفی کر کے اپنے منافقت کا ثبوت کیا۔ تم کو ایمان ملا ہے، غوث و خواجہ کے قدموں کی صورت میں ایمان اور قرآن اور ایمان اور دین ملا ہو، تو پھر کیوں نفاق کے راستے پر جاتے ہو؟ مولا علی کی ذات کیا ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے جو کچھ بھی سازشیں رچائی، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے امت کو مولا علی علیہ السلام کی عظمتوں سے دور کرنے کی کوششیں کی، اور کتنی کوششیں کی، اور ان کوششوں کو امت کو مولا علی سے کاٹنے اور پنجتن پاک سے کاٹنے کے لیے انہوں نے سینما تھیٹروں کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے شراب خانوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ان ظالموں نے گھروں کو استعمال نہیں کیا، شادی خانوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسجد و محرابوں کو استعمال کیا ہے، اس لیے کہ مسلمان اور مومن بڑی عقیدت کے ساتھ مسجد و محراب کو قبول کر لیتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی اس تاریخ میں کہاں جائے، لیکن دیکھا کہ عظمت و تعظیم کے محبت کے چشمے سے اگر یہ امت جڑی ہوئی ہوگی، یہود و نصارہ نے خسر و کسرا نے سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ میں ہم اس امت کو پریچوں کو نہیں بکھیر سکتے، امت کو متفرق نہیں کر سکتے، امت کے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے، کرنا کیا ہے؟ بڑی سازشوں کے ساتھ میں انہوں نے اصل چیز پر ان کی نظر گئی کہ ان کے پاس میں دین رہنے دو، ان کے پاس میں بیت اللہ کی نمازیں رہنے دو، ان کے پاس میں قرآن رہنے دو، ان کے پاس میں عبادات رہنے دو، کسی چیز کے بارے میں فکر مت کرو۔ بلکہ کیا چیز ہے کہ وائرنگ صحیح سب کچھ، لیکن جو بہت زیادہ مکار ڈاکو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے فیوز کو نکال دیتا ہے، فیوز کو نکال دیتا ہے، ایک لائٹ کو نکالو، ایک سرچ لائٹ کو نکالو اور اس کو نکالو، وہ نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا کہ فیوز نکال دو تاکہ اندھیرا ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اپنا سب کچھ ہم چلا سکتے ہیں۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے دنیا سے پیدا ہونے کے اوپر
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آیا اور آ کر امت کو سنبھالا. اس کے بعد میں سیدنا عمر فاروق ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا. عثمان غنی ذو النورین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے امت کو سنبھالا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کا راز کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے بڑی مکاری کے ساتھ بڑا غور و فکر کے بعد میں، کیونکہ رب کا نظام ہے کہ دنیا میں ہدایت بھی چلے گی، گمراہی بھی چلے گی. اس کے لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ان کی نظر راست کس طرف میں گئی کہ یہ باہر کے سورج تو رہنے دو، اس سے فکر کی بات نہیں، لیکن کوئی ایک ایسا انجیکشن دے دو کہ وہ طے ہو جائے کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. نابینا کر دو، کوئی ایسا ایک ویکسین ان کو دے دو کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں. کیونکہ ہر ایک کی آنکھوں کو پھوڑنا یہ تو ممکن نہیں ہوگا، ہر ایک کو لے جا کر گڑھے میں ڈالنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے کوئی ایسا ویکسین، یہ کرونا کا ویکسین آج تیار ہوا ہے، کینسر کے جرثومے آج تیار ہوئے ہیں، لیکن یہود و نصارہ نے مدینہ المنورہ کے اندر میں عقیدت اور عظمتوں کے اس ماحول کو دیکھ کر عشق مصطفیٰ کے خلاف میں امت کو بدعقیدگی پر لانے کے لیے جو ویکسین تیار کیا تھا، وہ پنجتن پاک اور آل رسول کے ساتھ میں بے ادبی اور ان کی عظمتوں کو ختم کرنے کا ویکسین تیار کیا. کیا معلوم ہے؟ اب یہ ویکسین کو بہت اچھا پروڈکٹ کر کے انہوں نے بہت اچھے کور کے اندر میں اس کو لگایا تاکہ خوب مارکیٹنگ دنیا میں ہو. کیا لگایا؟ کہ قرآن کا کور لگایا، دین کا کور لگایا، شریعت کا کور لگایا. وہ منافقین اور وہ خارجی جن کے ہاتھوں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی، اور جن کے ہاتھوں پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی، اور جن کے ہاتھوں کے اوپر میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی ظاہری شہادت ہوئی. کیا ہوئی؟ علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹنے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا، کائنات مٹ جائے گی. علی ہے وہ علی. لیکن کیا ہوا بتا دیا آگے والوں کو کہ کیا انہوں نے، اس کے باوجود کہ امت کے لیے انسٹرکشن تھا اور امت کے لیے ایک راستہ دینا مقصود تھا کہ تم خوشنما دعوے اور خوشنما ظاہری پوشاک اور ظاہری خوشنما قرآن و حدیث کے دعووں کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا. کیوں؟ کہ یہود و نصارہ نے ویکسین کو تیار کیا، اور ایک ویکسین تیار کرنے کے لیے پروڈکٹ جو تیار ہوا، شاہ کسریٰ نے اس کو تیار کیا، یہودیوں نے تیار کیا، عبداللہ ابن عبی ابن سلول کو تیار کیا، عبداللہ ابن سبا کو تیار کیا، اور وہ آیا مدینہ منورہ کے اندر میں، اور بڑا ظاہری طور پر بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار اور بڑا دیندار کہ کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی، اور اس کے دین کا ظاہری نظام یہ کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اور ایسے قاری قرآن پاک کے اور ایسے لہن کے سامنے پڑھنے والے کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے. یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ رسمی بات کر کر مجموعوں کا وقت خراب کرنا نہیں چاہتے، کہ خانقاہ کی تعلیمات ہے، کچھ غذا ہم کو مل جائے. آج کی رات تو وہ رات ہے کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اس دنیا کی ظاہری زندگی سے اپنے آپ کو اپنے فیضان کے بانٹنے کے لیے اپنے چاہنے والوں کے نظاموں کے حوالے اپنے آپ کو چھپا لیا. ظاہر رہے تو خارجیوں نے عداوت کی، ظاہر رہے تو مدینے کے اندر مخالفت کا ماحول بنا، ظاہر رہے تو مسجد نبی کے منبر سے مولا علی پر صد و شتم اور گالیاں دی گئی. تو مدینے کی ان فضاؤں کو ناپاک کرنے سے اور ہونے سے بچانے کے لیے یہ ہوتے ہیں علی والے اور آل علی اور اولاد علی والے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تم کو اپنی نسبتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کون ہوتے ہیں؟ مقابلہ کرنے والے، مناظرہ کرنے والے، جواب دینے والے، اینٹ کا جواب پتھر سے لینے والے نہیں ہوتے، بلکہ علی والے جو ہوتے ہیں وہ حق کے خاطر اپنے آپ کو بھی، جو کہ زمان خلافت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت مدینے میں، دارالخلافہ مدینہ تھا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دارالخلافہ مدینہ منورہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ یعنی خلافت جو ہوئی مدینہ منورہ میں. لیکن دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بلوائیوں نے اور خارجیوں نے جب آپ کو شہید کیا، مولا علی علیہ السلام کے شہزادوں کے ساتھ اس کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد ان رگوں کے اندر میں جراثیم آ گئے اور وہ کینسر پھیلتا گیا. مدینے کے اندر میں بغاوت کی بو محسوس کی مولا علی علیہ السلام نے کہ مسجد نبوی کے ممبروں کے اوپر یہ ہونا شروع ہو گیا. پنجتن پاک اور آل رسول کے ساتھ میں عداوت کے پلاننگ ہونے شروع ہو گئے اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ میں بغاوت کے یہ حالات آ گئے. ان باغیوں نے اور عبداللہ ابن ابی بن سلول نے، عبداللہ ابن سبا نے، یہ منافقین کے سردار جن کو ایک ویکسین بنا کر مدینے میں بھیجا گیا تھا پلاننگ کے ساتھ میں، جس کی وجہ سے یہی امت اپنے ہاتھوں سے دین کا نعرہ لگا کر، کیا لگا کر؟ حق کا نعرہ لگا کر، مسجدوں سے تیار کر کے محرابوں سے ترغیب دے کر عام کلمہ پڑھنے والوں کو تیار کر کے وقت کے اپنے امیر المومنین کو شہید کروایا. شہید نہیں کروایا بلکہ یہود و نصارہ تو آج تھوکتے ہیں منہ کے اوپر کہ جو تمہارے اسلام کی تاریخ کے امام اور امیر المومنین ہو، کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کہ وہ خود اپنے امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں سے شہید کرے، اپنے محبوب نبی کے نواسوں کو اپنے ہاتھ سے شہید کرے. یہی نہیں بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد بھی جب جنازہ نکلا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اپنے گھر سے، تو وہی بلوانی کون تھے؟ کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، وہ قرآن کے منکر نہیں تھے، وہ نمازوں کے منکر نہیں تھے، بلکہ ان کے دعوے کیا تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس میں قرآن ہے، ہمارے پاس میں دین ہے، علم ہمارے پاس میں ہے، شریعت ہمارے پاس میں ہے، شریعت کے محافظ ہم ہیں اور جہاد کے نمبردار ہم ہیں اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے والے ہم ہیں. ان لوگوں نے صرف شہادت کے اوپر قناعت نہیں کی بلکہ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے جنازے پر بھی تلواروں اور تیروں کی بوچھار کی ہے. سمجھ سکتے ہیں تاریخ؟ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے؟ یہی بات ذہن کے اندر میں رکھ لینا کہ 1 لاکھ سورج ہو جائے کام نہیں چلے گا. ساری خدمات اپنی جگہ، کروڑوں مسجدوں کی خدمت اپنی جگہ، لاکھوں مدارس اپنی جگہ اور نمازیوں کی کثرت اپنی جگہ اور دین کے نظام قابل قدر ہے سر آنکھوں پر، خدا کی قسم اس کی ناقدری ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہی پیغام ہے خانقاہ محمدی کا کہ یہ کام نہیں دیں گے اگر تمہارے اندر کی عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آنکھ تمہارے دل کے اندر میں اگر نہیں آئے گی اور وہ دل کی آنکھ عشق مصطفیٰ کی کھلے تو دل کی آنکھ کی پہچان یہ ہوگی کہ اندر کی آنکھ کھلی بھی ہوگی تو سبز رنگ نظر آئے گا، لال رنگ نظر آئے گا، کالا نظر آئے گا، دھوپ نظر آئے گی، چھاؤں نظر آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو مطلب کیا ہوگا کہ جہاں کے والی کے عشق مصطفیٰ کی اگر روشنی کی آنکھ اگر اندر میں کھل جائے تو پھر میرے آقا نے جن کو جو مقام عطا فرمایا ہے اور سب سے اعلیٰ مقام اپنے اہل بیت کو عطا فرمایا، تو پھر یہ مولا علی علیہ السلام کہنے سے نہیں رکے گا، امام حسن علیہ السلام کہنے سے نہیں رکے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہنے سے نہیں رکے گا. یہ نہیں کہے گا کہ ان کو علیہ السلام کیوں کہتے، رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے. تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر کی آنکھ بند ہے، اندر کا مادر ذات کی اندھا ہے، یہ باہر کے سورجوں میں ٹکر کھانے والا ہے، یہ گڑوں میں گرنے والا ہے، ٹھوکر کھانے والا ہے. پتہ نہیں کس یہود و نصارہ کے گود میں جا کر یہ بیٹھے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خانقاہ، اس کا مدرسہ، اس کا علم، اس کی عبادت، اس کی مسجد کی نماز اور اس کا ذاتی تقویٰ طہارت، اس کے قرآن پاک کی تلاوت پتہ نہیں کس یہود و نصارہ کے گود میں لے جا کر اس کو بٹھا دے کیونکہ اندھا ہے. اب اندر کی روشنی اور اندر کی آنکھ کا مطلب تو جہاں کے مالک کی محبت اور عشق ہے اور وہ عشق کی سلامتی کی پہچان کے اندر کی آنکھ اچھی ہے تو پھر پہچانے گا. میرے آقا نے عظمتوں کا رخ اگر کہیں پر قائم کیا، 1.25 صحابہ اصحابی کا نجوم بھی ایہم
اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، بے شک تمام صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین وہ صحابہ ہے، جنتی ہے، اور ہدایت کے مینار اپنے جگہ ضرور ہے، لیکن میرے آقا نے تمام صحابہ ہے، لیکن ہمارا تقاضا بہت آسان صورت میں خانقاہ محمدی کا پیغام یہ ہے کہ تم مولا علی کو بھی صرف صحابی مت کہو، بلکہ علی صحابی ہونے کے ساتھ میں کچھ اور بھی ہے امت کے لیے۔ کچھ اور بھی کا مطلب کہ تمہارے اندر کی آنکھ کی پہچان ہے، اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو تم اندھے ہیں، اگر پنجتن پاک کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو تمہاری آنکھ دل کی اندھی ہے۔ تمہیں یہ باہر کے یہ سورج کام نہیں آئیں گے، یہ باہر کی تحریک، یہ باہر کی جماعتیں اور باہر کے مسلک، تم تو پھر میں ارے کیا کہوں، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ جماعت و نمازوں کا نہیں ہے، اور یہ مسجد و محرابوں کا نہیں ہے، بلکہ جامع کوثر پر تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر کے پینے کا ہے۔ معلوم ہے یہ امت پہنچے گی جامع کوثر کے پینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کنیڈیٹر آئے گا، مولا علی کی چوکٹ آئے گی، جب پوسٹ آئے گا پنجتن پاک کا، وہاں پر وہاں کے امام جو ہوں گے مولا علی علیہ السلام ہوں گے، پنجتن پاک ہوں گے، حوض کوثر پر جامع کوثر کے پینے کے لیے وہی پہنچے گا جس کو علی بھیجیں گے، جن کو پنجتن پاک بھیجیں گے۔ مشکات کی حدیث پاک ہے کہ ایک جماعت آگے بڑھے گی تو جہاں کے مالک میرے آقا کی نگاہ کرم پڑے گی کہ امت بڑی طلب کے ساتھ میں، ہم نمازی، ہم علم والے، ہم عمل والے، ہمارے پاس میں قرآن، ہم جہاد کرنے والے، ہم علمبردار ہے دنیا میں تبلیغ کرنے والے، ہم ہیں تصنیف و تعریف، ہم ہیں تفسیر اور حدیث کو بیان کرنے والے۔ آقا کی طرف میں لپکے گی، درمیان میں چیز حائل ہو جائے گی، تو جہاں کے مالک اشاروں میں فرمائیں گے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں، دین کے خدمت گزار معلوم ہو رہے ہیں، دین کے مجاہدین معلوم ہو رہے ہیں، ذرا بھیجیے میری طرف میں، تو وہاں پر تو جہاں کے مالک کو کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں بہت سخت جملہ ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر جن کی آنکھوں سے وہ شتم کیا ہو اور پنجتن پاک کی شان میں گستاخیاں کی ہو، سید کائنات کی شان میں گستاخیاں کی ہو، مولا حسن و مولا حسین کو زہر دیا ہو، شہید کیا ہو، یہ تو وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ان کے پاس نمازیں تھی، دمشق کی جامع مسجد کی امامت ان کے پاس میں، مدینہ منورہ کی امامت ان کے پاس میں، کعبۃ اللہ کی چابیاں ان کے پاس میں، سب کچھ ان کے پاس میں تھی، لیکن وہ دل کی چابی جو عشق مصطفیٰ کی، جو پنجتن پاک کی محبت کی ہونی چاہیے تھی، وہ ان کے پاس میں نہیں تھی۔ تو میرے آقا یہ فرمائیں گے سحقن سحقن، مجھ سے ان کو دور کرو، مجھ سے ان کو دور کرو، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ آج فیصلہ کرو، تمہاری مسلک، تمہاری جماعت، تمہارا ذہن، تمہاری تحریک، تمہاری جماعت تمہیں وہاں پر جامع کوثر کو پلانے کے لیے اہل نہیں بنائے گی، بلکہ وہاں تو مولا علی کا کرم ہونا پڑے گا، پنجتن پاک کا کرم ہونا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں ہے اور اپنی شناخت کے لیے یہی سوچ لینا کہ علی اور پنجتن پاک کہنے کے اوپر قبض تو اندر میں نہیں پنپ رہا ہے، کیا یہ بھی دین ہے؟ کیا یہ بھی صحیح نظریہ ہے؟ یا پھر کیا یہ شیعت ہے، یہ روافضیت ہے؟ تم نے دین کا سودا کیا شیعہ اور روافضیوں کے اوپر، پھر وہ تمام صحابہ اکرام حضرت میں ان کو بھی آپ کو شیعہ اور رافضی کرنا پڑے گا جو اہل بیت سے محبت کر کے میرے مصطفیٰ کے عاشق بنے۔ 15 صدیوں کے اندر میں امام بخاری ہو کہ امام شافعی ہو کہ امام مالک ہو کہ جو یہ کہے کہ پنجتن پاک سے محبت اگر رافضیت اور شیعت ہے تو روئے زمین کے سب سے بڑے شیعہ ہم ہیں۔ یہ شیعت نہیں ہے، ہم کی پہچان ہے، یہ منافقت کے مقابلے میں مومن ہونے کی پہچان ہے، یہ باہری سورجوں کو دیکھ کر اندر کی روشنی کے نہ ہونے والے اندھوں کا ٹکرانا نہیں ہے، بلکہ اندر کی روشنی کی سند یہ ہوگی کہ وہ پنجتن پاک سے اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور پنجتن پاک آل رسول کون ہے؟ اس میں ایک روح یہ بھی آ جائے کہ ہم بھی تو غوث و خواجہ کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں،
لیکن یہ پنجتن پاک ارے جہاں کا مال وہیں پر پہنچ گیا، گڑھے سے بچنے کے لیے راستہ ملا تھا، پھر جا کر گڑھے میں گر گیا۔ اولیاء کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ پنجتن پاک کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارے وہی خدا کی قسم، دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے جو، بلکہ ولایت بغیر مولا علی کے چوکھٹ کے کسی ولی کو مل ہی نہیں سکتی، نہ ملی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ کوئی ولی نہیں ہو سکتا جو علی والا نہ ہو، ولی وہی ہے جو علی والا ہے۔ نیمبو پانی کے لیے تو اولیاء کو مانے، دنیا کے لیے تو مانے، لیکن ان کو ماننے کے بعد میں ان کو ماننا غریب نواز کی چوکھٹ پر کہاں قبول ہوگا؟ جو غریب نواز کو تو ماننے کا دعویٰ کرے اور علی سے بیعت کرے، نعوذ باللہ، جو غوث اعظم کو تو ماننے کا دعویٰ کرے، محبت کا دعویٰ کرے، اور وہ پنجتن پاک کے ساتھ میں کہے میں پنجتن پاک کا نام لیا جا رہا تو شاید کہ شیعہ ہوں گے۔ گیا فیل ہو گیا، اندر کی آنکھ بند ہے، گڑھے میں گر گیا۔ سلامتی کس بات کے اندر میں ہے؟ اندر کی آنکھ کا مطلب یہ ہے، اندر کی آنکھ ہوگی تو میرے آقا نے جن کو جو مقام اور جو عظمت عطا فرمایا، وہ مقام ان کا وہ حق ہے کہ ان کو دیا جائے گا۔ اور ان یہود و نصارہ نے ان منافقین کو تیار کر کے اس ویکسین کو تیار کیا مدینے کے اندر میں کہ جاؤ مدینے کے عام لوگوں کے اندر میں ان کو قرآن کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اعمال کے نام پر، شریعت کے نام پر خوب آگے بڑھاؤ کہ ان کی کمریں جھک جائے اور وہ خوب عبادت کرے اور خوب علم حاصل کرے اور بہت ذکر کرے، بہت کچھ کرے۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ ابن ملجم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاتل معلوم ہے، منافق تھا وہ بھی۔ جب وہ پکڑا گیا، اس کو سزا دینے کی وقت آئی، جب اس کو سزا دی جا رہی تھی تو اس نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، سب کچھ کاٹ دو، لیکن ایک التجا ہے کہ میری زبان نہ کاٹو۔ تو لوگوں نے کہا کہ زبان سے کیوں محبت؟ اس لیے کہ زبان تو رہنے دو، زبان سے میں اللہ کو یاد کروں گا۔ تیرے زبان کا یاد کرنا اللہ کو مفاد کے ساتھ اللہ کے پاس سے قابل قبول کیا ہے؟ اللہ تو تیرے دل کی صدا مصطفیٰ کی صورت میں سننا چاہتا ہے۔ تو مصطفیٰ والا نہیں ہے تو اللہ والا کہاں ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے تیرا۔ کیا کہا اس نے کہ سب کاٹ دو لیکن زبان، یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر والا بھی ہوگا، ذکر بھی کرے گا، لیکن اگر دل کی آنکھ اگر کھلی ہوئی نہیں ہے عشق مصطفیٰ کی، پنجتن پاک کی محبت اگر دل میں نہیں ہے، ہم نے اس خانقاہ محمدی کی صورت میں کیا کیا؟ ہم نے صرف پنجتن پاک کے نالین کا راستہ ان کو بتایا، ہم نے تو اولیاء کا راستہ ان کو بتایا، ہم نے کوئی بڑے دعوے نہیں کیے۔ اور یہ وہ چیز کون سی چیز ہے کہ باہر کے سورج نکلے ہوئے ہیں لیکن ایک کے پاس بہت تیز روشنی ہے، تیز روشنی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، باریک سے باریک چیز دیکھ لے، وہ بڑا علم ہے، بڑے عمل ہے، بہت اونچے درجے پر پرواز کرو، لیکن کم از کم کسی کے اندر کی آنکھ کی روشنی ٹمٹماتی ہوئی اگر آ جائے تو کم از کم خطرات سے تو بچے گا۔ اور وہ ٹمٹماتی ہوئی روشنی ان آنکھوں کے اوپر اور زیادہ ان کے اوپر نظر کرم کر کے ایک چشمہ ان کو لگا دیا جائے، پائنٹ کا چشمہ لگا دیا جائے۔ ہمیں اعتراض کرو ہماری ذات کے اوپر کہ ٹھیک ہے قرآن اور حدیث ہے اور مولا علی علیہ السلام ہے، پنجتن پاک ہے، لیکن یہ غوث و خواجہ غوث و خواجہ غوث و خواجہ یہ کیوں؟ کہ جب دیکھو غریب نواز کے وظیفے میں زندگی گزر رہی ہے، رات بھی میرے بچوں کی اور دن بھی غریب نواز کی امیدوں اور ان کے نسبتوں کے ساتھ میں کہ ان کا سونا بھی، ان کا اٹھنا اور جاگنا بھی غریب نواز کا۔ ارے ہم نے غریب نواز کی محبت اور آل رسول کی محبتوں کا چشمہ ان کی کمزور آنکھوں پر لگایا تاکہ اس چشمے کے ذریعے سے یہ پنجتن پاک کی محبت کو دیکھ سکے۔ اس چشمے کو اگر اتار دے تو پھر دنیا اندھی ہو جائے گی، پھر بھٹک جائیں گے اپنی نمازوں پر اترانے والے، اپنی عبادت پر تکبر کرنے والے، اپنے بیان پر، اپنے نعتوں کے پڑھنے پر، اپنی منقبتوں پر، اپنی تقریروں پر اور اپنے ظاہری نظاموں کے پر کہ ہم بھی ماشاءاللہ اور ہم سے بھی یہ خدمت ہو رہی ہے، بھٹک جائیں گے پھر۔ اس لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو غوث و خواجہ کا چشمہ دے دیا، دنیا کے کل اولیاء کا چشمہ دے دیا، اور یہ وہ اولیاء کا چشمہ ہے کہ ان چشموں سے صرف پنجتن پاک نظر آئیں گے، خدا کی قسم۔ وہ اولیاء والا نہیں ہے جن کو پنجتن پاک کا راستہ نظر نہ آئے، جن کے اولیاء کے ماننے کے دعووں میں پنجتن پاک کے ساتھ میں عناد ہے، وہاں سے ہٹ جاؤ، وہاں پر حق نہیں ہے۔
پوری تاریخ ہے یہاں سے وہاں تک کہ جب اس حقیقی چشمے کی بات آئی، پنجتن پاک کے اندر کے نور کی بات آئی، تو اہل ظاہر شریعت نے ان لوگوں کو شیعہ اور رافضی کہا۔ ارے تم کو اگر کہہ رہے تو کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ تمہاری تو قبولیت کی سند ہے۔ یہ بات تو امام شافعی کو کہا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، امام بخاری کو کہا گیا، اور کنہوں نے کہا؟ جنہوں نے ان کے تلمذ اور ان کے تلامذہ بنے اور جو ان کے شاگرد بنے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک فتنہ اڑ گیا کہ سب کچھ صحیح ہے، اپنی جگہ ساری خدمات، وقت کے امام ہیں اور پھر ایک مستقل ایک مسلک کے امام ہیں، لیکن جو پنجتن پاک کے ساتھ عقیدت اور عصمت ہے، ان کا رجحان اب شیعہ اور رافضیوں کی طرف میں ہو گیا۔ یہی بات امام بخاری کے ساتھ میں ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، اس کا جواب تو ہم آ کر کعبۃ اللہ پر مرکز پر دیں گے۔ پہنچے وہاں پر حج کے موقع پر، صفا مروہ کے پہاڑ کے صفا مروہ کے اس درمیان کے درمیان منبر قائم کیا اور پورے علماء عرب کو وہاں پر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کے بعد میں یہ اعلان کیا کہ ایک عہد اعلان کرتا ہوں، اگر پنجتن پاک کی محبت، مولا علی اور مولا حسن اور مولا حسین سید کائنات کی محبت اور عقیدت اور عصمت اگر یہ شیعت ہے تو سمجھ لینا کہ تم مجھ پر اس بات کی صداقت اور دلیل دے دینا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ ایمان نہیں ہے وہاں پر، حق نہیں ہے وہاں پر جہاں پر پنجتن پاک نہ ہو۔ اب پنجتن پاک سے بھی محبت ہے، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، بیانوں میں مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، نہیں، اس زمانے کا تقاضا دین کا کچھ اور ہے۔ تمہارا پڑھ لینا، تمہارا مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مودت فی القربہ، کہ میرے اقربا کو، میرے چاہنے والوں کو جن کی عصمت میں نے ظاہر کی، تو اس کو تم ظاہر کرنے والے بنو۔ تو کتنے مدرسوں میں، کتنی مسجدوں میں، کتنی خانقاہوں میں مولا کائنات کے نسبت کی مجلسیں ہوتی ہے، مولا حسن علیہ السلام کی مجلسیں ہوتی ہے، سید کائنات کی نسبت کی محفلیں ہوتی ہے، اور کن کے سینے اور کس کی زندگیاں پنجتن پاک کی محبتوں کے سوغات کو دنیا میں بانٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پہچان ہو جائے گی نا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی مجھ کو اور تم کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو یہی سے چلی تھی کہ اللہ نے دو روشنیاں بنائی ہیں انسانوں کے فیض کے لیے، دو روشنیاں بھی ضروری ہے، ایک روشنی نہ ہو تو دوسری روشنی بے فائدہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے شریعت اور قرآن کی اور حدیث کی اور ظاہری شریعت کی یہ روشنی تو کھلی بھی ہے، وہ تو منکرین کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی قرآن معجزہ ہے، اور وہ سورج کی طرح سے اس کا معجزہ اور اس کی ہدایت کی کتاب ظاہر ہے۔ لیکن جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کے ہاتھوں میں شریعت ہے، جو دین کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ بھی اس سے محروم ہوں گے، گڑھے میں گریں گے۔ کون؟ جیسے منافق گرے ہیں، جیسے خارجی گرے ہیں، جیسے یزیدی گرے ہیں، اور قیامت تک گرے رہیں گے۔ کون گریں گے؟ گریں گے وہ جن کے دل کی اور اپنے آنکھ کی روشنی نہ ہو۔ اور آنکھ کی روشنی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عشق مصطفیٰ کی صورت میں ہمارے دل میں، اور عشق مصطفیٰ نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آئے۔ اپنے عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کر کے دھوکے میں مت آؤ۔ دیکھو کہ تمہارے دل پنجتن پاک کے لیے رونے والے ہیں کہ نہیں ہے، تمہارے دل پنجتن پاک کی محبت کو لیے ہوئے ہے کہ نہیں ہے، تمہیں مولا علی کا نام لے کر دل کو شادمانی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور تم کو سید کائنات کا نام لینے میں خوشی ملتی کہ نہیں، مولا حسن اور مولا حسین کے کہنے پر ان کی عظمتوں سے دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ عشق کی روشنی تمہارے قلب میں موجود ہے اور تمہاری آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بجائے اس کے خانقاہ والے تو کیا ہے کہ شیعہ، وہ خانقاہ محمدی والے علی علی کہتے ہیں، فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ تو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ کہنے والے کہیں گے ابھی کچھ نہیں کہہ رہے، اس سے زیادہ کچھ کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علی کے سپاہی دنیا سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، دنیا کو ڈرانے والے ہوتے ہیں، ورنہ تم خود کہاں ہو، تم تو بزدل ہو جو اصرار کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنے دین کے لیے بنایا ہی ہے پیمانہ۔ خدا کے پیمانے کو بدلیں گے کہ تم بھی پنجتن پاک کو چھوڑ کر، غوث و خواجہ کو چھوڑ کر، مولا حسن اور مولا علی کو چھوڑ کر، پنجتن پاک کو چھوڑ کر اب لوگوں کی آرامنا شروع کر دو، نماز
نماز نماز، ذکر ذکر، علم علم، عمل عمل، اور جنت جنت، جہنم جہنم. نہیں، ہمارا وہ رخ نہیں ہے. ہمارا رخ تو اپنے دل کی روشنی کا ہے کہ اگر دل کے اندر میں روشنی ہے تو یہ باہر کی چیزیں ہم کو فائدہ پہنچائے گی. اور وہ کیا ہے؟ پنجتن پاک کی نسبت، پنجتن پاک کی محبت. اس لیے تمہاری خانقاہوں میں ہر مریدوں کے اپنے گھروں کے اندر میں پنجتن پاک کی نسبت کی محفلیں ہونی چاہیے اور محفلوں کو عظمتوں کے ساتھ میں سجانا چاہیے. اس وقت میں امت کے دین کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ پنجتن پاک کے نظام کو، کہ جس کا معیار جو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ مومن اور منافق کی پہچان علی کی ذات ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنی اولادوں میں، اپنے اطراف کے اندر میں، پوری امت کے اندر میں یہ دیکھو کہ جہاں پنجتن پاک سے بیر ہے، مولا علی اور آل علی سے بیر ہے، تو خطرے میں ہیں. اندر کی آنکھ ان کی بند ہے. باہر کی یہ ساری چیزوں سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ باہر کی چیزیں ان کے اندر کی آنکھ کے نہ ہونے کی وجہ سے گڑھے میں گرنے کا ذریعہ بنے گا. ایک راستہ اس میں صرف ہو سکتا ہے کہ اندر کی آنکھ بند ہے، معذور ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ کسی دیکھنے والے کا دامن تھام لیتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کسی سہارے کو اختیار کر لیتا ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اس لیے تو رب نے فرمایا پھر قرآن کس کے لیے تھا؟ جب قرآن ہے اور حدیث ہے تو پھر یہ وسیلے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے یہ تو ہاتھ پکڑنے کے لیے رب نے کہہ دیا کہ اگر تیرے اندر کی آنکھ کی روشنی اگر گئی ہے تو عقل مندی تیری ہے کہ تجھے منزل پر پہنچنا ہے تو پکڑ لے غوث و خواجہ کا دامن، اور پکڑ لے پنجتن پاک کا دامن، پکڑ لے مولا علی کا دامن. ہو سکتا ہے کہ تو منزل پر پہنچ جائے گا. اس لیے کہ قیامت میں ندعو، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر ایک اپنے سردار کے ساتھ جنت کی طرف میں جائے گا، جماعتوں کی شکل میں، سردار کی صورت میں. اور وہاں کے سردار غوث و خواجہ ہی تو ہوں گے نا، غوث و خواجہ والے تو ہوں گے نا. جو خود نابینا ہو وہ تو گڑھے میں گرا دے گا. بینا کون ہے؟ یہ بینا اور آنکھوں کا نظام جس کو دیا گیا ہے وہ پنجتن پاک میں مولا کائنات کی ذات ہے. اس لیے میں اپنی اس بات کے اوپر آتا ہوں، مضمون بہت لمبا نکل گیا ہے، لیکن ہے آج مولا کائنات کی نام کی مجلس، اور یہ ہے علی کے دیوانے، علی کے چاہنے والے. کسی کے چہروں کے اوپر سستی تھوڑی آئے گی، حالانکہ میرے بچے یہ دن بھر کے تھکے ہوئے سفر کو کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ نسبتیں ہیں. جہاں علی کے نام کی مجلس سجی، علی والے وہیں پر آ کر بیٹھ گئے. جہاں بیٹھ گئے وہیں جنت بنا بیٹھے، وہی جنت بنا بیٹھے. کیا جنگل، کیا قبرستان، کیا شہر. علی والے تو جہاں علی کا نام سنتے ہیں وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ کو خیروان کر دیتے ہیں. یہ پہچان ہے علی والوں کی. جو بتا ہے کہ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود نظام بنا دیا کہ قرآن دے دی، حدیث دے دیا، شریعت دے دیا. یہ باہر کے سورج اور چاندوں کا نظام ہے، لیکن اندر کی آنکھ کی روشنی وہ عشق مصطفیٰ کی صورت میں خود ہم کو پیدا کرنا پڑے گا. اور اندر کی آنکھ کی روشنی اگر نہ ہو تو صرف ایک آپشن ہے، ایک آپشن ہے کہ آنکھ والے کا دامن تھامو. آنکھ والے کا دامن تھام کر اس کے سہارے کو اختیار کرو. یہ کرم ہے رب العالمین کا، پنجتن پاک کا. مولا علی کا نظام یہ ہے کہ جب امت اندھیرے گڑھوں میں گرتی ہے، اندھیرے ظلمتوں کے در میں گرتی ہے، یہ دینی نظاموں کے چکروں کے در میں بے دین اور بددین ہو جاتی ہے اور یہ بدعقیدے بنتے چلے جاتے ہیں، تو مولا علی کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں ان سہاروں کو، ان دامنوں کو دنیا میں ظاہر کرتے ہیں. کبھی غوث اعظم کی صورت میں، تو کبھی غریب نواز کی صورت میں، کبھی مولوی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، تو کبھی افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، کبھی شاہ ولی کی صورت میں. یہ قیامت تک اس طریقے سے مولا علی کی بارگاہ سے یہ سارے امت کو ملتے چلے جائیں گے، اور یہی وہ نظام ہے. اب جو اصل بات کے اوپر میں آتا ہوں، خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اتار چکا، شریعت مکمل کر چکا. عقیدہ ہے، ایک لفظ زیادہ اور کم نہیں ہو سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل، شریعت مکمل. مکمل ہوگی نا، دے دیا رب العالمین، مکمل ہو گئی. نبوت کو مہر نبوت لگا دیا، نبوت کے دروازے کو میرے آقا نے بند فرما دیا. لا نبی بعدی انا خاتم النبیین.
میرے بعد میں کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، خدا کی قسم کوئی نبی آ نہیں سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دجال ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن 1.25 لاکھ نبیوں پر نبوت کو رب العالمین نے ختم کیا، اور آخری نبی میرے آقا کو مبعوث فرمانے کے بعد آپ کی شان کا حق یہ تھا کہ آپ کے بعد میں کوئی نبی نہ آئے، ضرورت نہیں رہی خدا کو نبوت کی۔ لیکن شروعی زمانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے لیے ایمان کے لیے شریعت کے لیے شریعت محمدی کے لیے نبوت کا نظام بھی دیا، ولایت کا نظام بھی دیا۔ نبوت کے نظام کو تو جہاں کے مالک پر بند کر دیا، ولایت کے نظام کو آدم علیہ السلام سے مولا علی کے ذریعے سے چلایا، اور قیامت تک چلاتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ اس لیے من کنتو مولا ہو فہوا من کنتو، یہ نہیں کہ علی تمہارے لیے مولا ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا نے کن کن کے مولا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے مولا کون؟ میرے آقا دو جہاں کے مالک۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مولا کون؟ میرے آقا دو جہاں کے مالک۔ نبوت کی دلیل خود میرے آقا کی ذات ہے۔ اہل میثاق کی آیتوں میں رب العالمین نے یہ میثاق لے لیا نبیوں سے کہ تم میرے محبوب پر جب تک ایمان نہ لاؤ اس وقت تک تمہاری نبوت میرے پاس قابل قبول نہیں۔ تو 1.25 لاکھ نبیوں کے مولا، اور آگے سمجھنے کے لیے بیت المقدس کے اندر میں مولا اور ایمان کس کو بنایا گیا؟ کس کو بنایا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں نا، نوح علیہ السلام کو گستاخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو دنیا میں سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اے آدم آپ آگے بڑھیے۔ فرمایا کہ نہیں، اے میرے محبوب، اے میرے اللہ کے محبوب، یہ منصب امامت تو صرف آپ کا ہے کہ ہم تو آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز کو لینے جانے والے نماز کو پڑھا کر جا رہے ہیں، یہ مقام مصطفیٰ ہے، اور کس کو پڑھا رہے ہیں؟ امت کو نہیں بلکہ انبیاء کو پڑھا رہے ہیں۔ اور کون سے انبیاء کو؟ جو آپ سے ہزاروں برس پہلے دنیا میں آ کر چلے گئے، ان کو کیا مقام مستوی ہے؟ بیت المقدس میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کیا کیا بیت المقدس میں؟ امامت فرمائی۔ تو امامت بمانے مولا کے بنے کہ نہیں بنے؟ تو کیا فرما دیا میرے دو جہاں کے مالک نے؟ یہاں پر بھی چبھن پیدا ہوگی کہ مولا علی کو دو جہاں کے مالک کے ظاہر کے اعتبار سے آپ 30 برس کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ ارے ظاہر کو مت دیکھو، نظام تو عرش سے چلا ہے، نظام تو ازل سے چلا ہے، نظام تو رب کی طرف سے چلا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ علی اور میں ایک نور کے دو رنگ تھے۔ جب سے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا اسی وقت سے علی کے نور کو بھی پیدا کیا تھا۔ کیا سمجھے مولا علی کی ذات کو؟ ان ظالموں نے چھپا دیا ان ساری احادیث کو، کورے دھندے کرنے کے لیے، اپنے دین کی دکانیں چلانے کے لیے ان حقائق کو، لیکن چھپ کر نہیں ہے، ثابت کرتے ہیں۔ آ جاؤ میدان کے اندر میں، ہم خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ثابت کرنے کو تیار ہے کہ بخاری اور مسلم اور احادیث کے اندر میں احادیث موجود ہے۔ اب تو ظاہر ہو کر رہے گا کہ علی یہ ظاہری عمر شریف کے 30 برس کے بعد میں نہیں، ظاہر میں پیدا ہوئے۔ جیسے میرے آقا کائنات کے بننے سے پہلے رب نے میرے آقا کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ لیکن ظاہر ہزاروں برس کے بعد دنیا میں ظاہر ہوئے، 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد میں ظاہر ہوئے نا۔ تو ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو جاہل کہیں گے، علم والے جو اپنے آپ کو علم کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت عطا کی۔ پاگل، نبوت عطا کی، نبی بنائے گئے، وہ تو تھے ہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم کو بھیجا ہے
پیدا کیا نہیں فرمایا، بھیجا. تو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے سے تھے موجود، بھیجے گئے اپنے وقت کے اوپر. ایسے ہی مولا علی علیہ السلام کو امامت اولیاء اور مقام اولیاء کا امام بنا کر یہاں پر نبیوں کا امام دو جہاں کے مالک میرے آقا کو بنا دیا. شریعت کا ظاہری نظام اور ظاہری شریعت کے نظاموں کی تکمیل کے لیے میرے آقا کی امامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. ایسے ہی ولایت اور امامت کے نظام کے لیے ازل سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ولایت کا امام میرے علی کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے. اب نبوت کا نظام، نبوت سے فیض حاصل کرنے کے لیے اب تو ظاہری طور پر ہم تو جہاں کے مالک کو اپنے سر کی آنکھوں سے جن خوش نصیبوں کو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، ناممکن نہیں ہے، مگر ہم نہیں دے سکتے. جس کو میرے مصطفیٰ چاہیں گے دیکھیں گے، وہ ان کا اختیار ہے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. اب ظاہری طور پر فیض حاصل کرنے کا نظام تو نبوت کا نہیں رہا نا. اب اس کے لیے شریعت کا فیض حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ دین پر چلو، عمل کرو. اس کی دلیل یہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ تفسیر ہے، یہ ایک نظام ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن راست ولایت کے فیض حاصل کرنے کا نظام مولا علی کے صدقے میں قیامت تک اس امت کو عطا کیا گیا ہے. یہ امت مولا علی کے فیضان کے ذریعے سے ولایت کا فیض حاصل کر سکتی ہے. جن پر علی کی نگاہ پڑ جائے اور جو علی کی چوکھٹ کا فقیر بن جائے، مولا علی اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. وہ مالک ہے، ولایت کا امام ہے، اور ولایت کی چابیاں مولا علی کے حوالے کی گئی ہے. اور کنہوں نے دی؟ رب نے دی، مصطفیٰ نے دی. اور کیا فرما دیا؟ من کنت مولا فہو علی، جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے، ان کا مولا علی ہے. یا رسول اللہ، میری گستاخی نہیں ہے، بات سمجھنے کے لیے اپنے بچوں کو عرض کر رہا ہوں. آپ نے بینک کے اندر میں بہت لاکھوں روپے ڈپازٹ کر دیے. بینک نے سہولت یہ دے دی کہ تمہاری سہولت کے لیے تمہارا زیادہ خزانہ ہمارے پاس جمع ہے تو اے ٹی ایم کارڈ ہم دے دیتے ہیں تمہاری سہولت کے لیے. بینک کا نظام اپنی جگہ، تمہارا بیلنس بینک میں اپنی جگہ، سینٹرل اس کی برانچ اپنی جگہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی. لیکن تمہاری سہولت کے لیے اے ٹی ایم کارڈ کہ جہاں تم کو ضرورت پڑے، مشکل ہوگا مین برانچ کو آئے، آپ ایس بی آئی کی مین برانچ کو آئے، لائن میں کھڑے رہے، مشکل ہوگا. اس لیے تمہاری سہولت کے لیے بینک والوں نے یہ نظام چلایا کہ ہم تم کو تمہاری جنگلوں میں، تمہاری گلیوں میں، تمہارے وطنوں کے اندر میں اے ٹی ایم کارڈ دے دیتے ہیں. اب کوئی سرپھیرا پاگل یہ کہے کہ ہم نو ایکسپٹڈ، ہم قبول نہیں کرتے، جا ٹکر مار کے مر. 1000 روپے بھی نکالنا ہے تو 100 آدمیوں کی لائن میں کھڑے رہے. ایکسپٹڈ پاگل بولے گا نا وہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات ہے. خدا کی قسم امت کے لیے آقا ہے، قرآن ہے، وہ دین ہے، کعبہ ہے، مکہ و مدینہ ہے. لیکن مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی سہولت کے لیے آپ کی ولایت کا نظام ایسے چلایا کہ ان کے ذریعے سے چلا ہوا نظام اولیاء کی صورت میں جنگلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں کے اندر میں پھیلا دیا کہ وہاں پر اگر تم اپنے عشق مصطفیٰ کو اپنے دل میں پیدا کر لو تو جہاں پر اولیاء کی چوکھٹوں سے تم جڑ جاؤ گے، اور جہاں آل رسول کے ساتھ میں تم جڑ جاؤ گے، اور آل علی اور آل علی کے ساتھ میں جڑ جاؤ گے، وہیں پر تمہارا کیش کارڈ بنے گا. کیش کارڈ بنے گا، کام بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ اب پاگل نہیں بولیں گے اس کو، نہیں مین برانچ چاہیے. مین برانچ پاگل بے وقوف ہے. تیری رعایت کے لیے تو مولا علی کا نظام ہے، ولایت کا نظام ہے. ولایت کا نظام ہی تو تمہیں نعرہ پاک مصطفیٰ تک پہنچائے گا. اب وہاں پر یہ اصرار کرے کہ نہیں یہ بنجتن پاک، یہ غوث و خواجہ، یہ کیوں؟ بلکہ ہم کو تو قرآن چاہیے، ہم کو حدیث چاہیے. بابا مین برانچ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. لیکن تیری سہولت کے لیے تو جہاں کے مالک پیدا ہونے کے بعد میں یہ فرما دیا اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں. اور کس کے سامنے فرمایا؟ کس کے سامنے؟ صرف فرمایا نہیں، صرف بتا دیا نہیں. ہو سکتا تھا 10-20 صحابہ کرام کے سامنے حدیث بیان ہو جاتی میرے آقا کی کہ من کنت مولا فہو علی المولا، مان لیتے، ہمارا تو عقیدہ تھا.
عقیدت مندوں کو پریشانی گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کا بی پی نہیں چڑھتا، ان کو کھجانا نہیں اٹھتا زیادہ، کیونکہ خون صاف رہتا ان کا۔ کھجانا کس کو ہوتا ہے؟ جن کا خون خراب ہے، ارے کیوں علی علی بول رہے، غوث و خواجہ بول رہے، غوث و خواجہ بول رہے، یہ کھجانا ان کو ہوتا ہے، الرجی ان کو ہوتا ہے۔ اور جن کا خون صاف، ان کو کھجلی نہیں ہوتی، ان کو الرجی نہیں ہوتا، وہ تو مان لیتے ہیں۔ تو یہ ممکن تھا نا جی، کیونکہ ہم نے آقا کی احادیث کو سن کر، صحابہ پر اعتماد کر کے زکوٰۃ کو مانا، نماز کو مانا، روزے کو مانا، صدقہ فطر کو مانا، ہم نے ہر چیز کو تو مانا صحابہ پر اعتماد کر کے۔ تو یہ بات بھی تو میرے آقا کہ علی کو میں نے اپنے بال بنتی امت کا مولا بنایا، مان لیتے تھے نا، لیکن پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے آقا کے سامنے تو امت کی بھلائی تھی، امت کی خیرخواہی تھی کہ بعد کے زمانے کے میری امت کو پریشانی نہ ہو، اس کے لیے بتایا نہیں بلکہ غدیر قم کے موقع پر منبر بنا کر مولا علی کی عظمت کو سوالات صحابہ کو دکھایا۔ دکھانے کے بعد میں چھو چھا کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، دکھانے کے بعد میں حسد و عناد میں آ کر میدان کربلا کو انہوں نے قائم کیا، دکھانے کے بعد بھی میرے آقا نے نہ مان کر ان کی تعظیم اور عرب سے بے نیاز ہو کر خدا کے عذاب کے شکار بن رہے ہیں، ایمان ان کا چھن رہا ہے، عملوں کی بڑی اچھائیاں ان کے پر آ رہی ہیں، لیکن ان کے عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ یہ 75 پاس سے کٹے ہوئے اور اہل بیت سے کٹے ہوئے ان کے عقیدوں کے مزے مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ خطرہ تھا، تبھی تو نے میرے آقا نے خطرے کو محسوس کر کے صرف بتایا نہیں بلکہ کس طرح کا اہتمام، کس طرح کا اہتمام کہ حج مبارک کے لیے تشریف لے گئے، میدان عرفات میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، حج سے فارغ ہو گئے، سب کچھ ہوا، پھر ایک دوسرے مقام کے اوپر انجانے طور پر کہا کہ سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو، جو آگے چلے گئے ان کو بھی بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا بھی انتظار کرو۔ اور جی بلایا کہ نہیں بلایا؟ بلا کر، کیونکہ بتانا مقصود نہیں تھا، بتانا مقصود آپ نے اللہ دیتے اعتماد کر لیتے، بخاری اور مسلم کی حدیث کو مان لیتے، لیکن کوئی اہم مسئلہ تھا، خطرات کو محسوس کیا میرے آقا نے، امت کو، مجھ کو، رب کو 15ویں صدی تک بدعقیدیوں سے بچانے کے لیے، کہ بتایا نہیں بلکہ دکھا دیا کہ مولا علی کے دست مبارک اپنے دست مبارک میں لیا اور کہا کہ تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مجھے اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ہم نے آپ پر ایمان لایا، تو جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا مولا علی ہے۔ گویا کہ دنیا کے مالک نے امت کو اپنے بعد میں کس کے حوالے کر کے؟ مولا علی کے، مولا علی کے۔ تو کیا ہوا اس کا مطلب کہ نبوت کی شان کو منتقل کیا ولایت کے نظام میں، پھر اس کے بعد میں نبوت کی شریعت کہاں ہے جو ولایت کا انکار کرے؟ اس کے بعد میں اصل قرآن و حدیث کہاں ہے جو ولایت کے شان کا انکار کرے، ولایت کے نظام کا انکار کرے، پنجتن پاک کے نظام کا انکار کرے؟ کیونکہ ضرورت تھی میرے آقا اس دنیا سے پردہ ہونے والے ہے ظاہر میں۔ تو کیا ہوا کہ جن کا نظام رب العالمین نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اپنی نبوت کی شان اور اپنے نبوت کی نورانیت کو ولایت میں مولا علی کے ذریعے سے منتقل کر دیا نا۔ اور کس طرح سے کر دیا؟ ہو بیٹھے، کس طرح سے کر دیا؟ کس طرح سے کر دیا کہ دین کو سنبھالنے والے آل علی اور اولاد علی ہے۔ لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کس چکر میں کہ پہلے خلیفہ مولا علی بنانا چاہیے تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے بنے، تیسرے بنے، بنا دیے، نہیں علی۔ ارے اگر کیا اللہ معذور ہو گیا ہے، میرے مصطفیٰ معذور، نعوذ باللہ علیہ باللہ، یہ بات تو نہیں تھی، وہ تو حکمت تھی۔ یہ بتایا کہ علی سارے دین کو سنبھالنے والے، دوسروں کی خلافت کو سنبھالنے والے ہیں۔ اگر پہلے مولا علی خلیفہ بنا دیے جاتے، امت بعد میں فتنے میں پڑ جاتی تو امت کے لیے پریشانیاں آ جاتی۔ اس لیے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا کر خلافت کے نظام کو، خلافت تو چلا رہے ہیں ابوبکر، لیکن خدا کی قسم سنبھال رہے ہیں مولا علی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دوم بنایا اور وہاں پر خلافت کو سنبھال رہے ہیں، شریعت کو سنبھال رہے، مدینے کی چوکھٹ کو اور مدینے کی چوکی کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام پھیل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ظاہری ہاتھ پر، لیکن سنبھال کون رہے ہیں؟ مولا علی۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین خلیفہ بنائے گئے اور خلافت چلی ہے آپ کی، لیکن ہوا کیا
کے زمانے کے اندر فتوحات اور فتنے جب ابھر کر آئے تو اس وقت میں تو جہاں کے مالک نے فرمایا تھا کہ ایک لباس تم کو پہنایا جائے گا، اتارنے پر اصرار کرے گی تو اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے لیکن خلافت کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنبھالنے والے مولا علی موجود تھے۔ تینوں خلفاء راشدین کی خلافت جو سنبھلی رہی اور اسلام سنبھلا رہا وہ مرہون منت ہے مولا علی کا۔ کیوں؟ کہ جب سنبھالنے والے ہوتے تو کمزوروں کو ہمت ہوتی ہے نا جی، سنبھالنے والے جب نہیں ہوتے تو ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے، بکھیر جاتا ہے نظام۔ گھر کا باپ ہو ایک سہارا ہوتا ہے لیکن باپ نہ ہو تو اولادوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہے۔ مولا علی تھے تو جہاں کے مالک نے مولا علی کے ہمارے امت کو کیا تھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی نظر مولا علی کی طرف میں رہتی، عمر فاروق کی نظر بھی کس کی طرف میں؟ مولا علی کی طرف میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نظر بھی مولا علی کی طرف میں رہتی۔ لیکن حالات جب بے قابو ہو گئے، یہ ہے خلافت راشدہ کی ترتیب۔ وہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے حق تلف کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ حق تلف نہیں ہوتا دین کے معاملات میں۔ خلافت راشدہ کا نظام ہے، چاروں خلفاء حق ہیں، ان کا نظام ہے، اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سنبھالنے والی ذات مولا علی کی ہے، اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ سنبھالنے والے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں دین کی بنیادوں کے اندر میں دراڑیں پیدا ہو گئی تھی اور پائے تخت کے اندر میں ہیجان پیدا ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ کی عظمت کو وہاں پر خطرات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر مولا علی نے کیا کیا؟ اس لیے آل علی اور اولاد علی کی پہچان، ان کے حق نظاموں کی پہچان اور اولیاء کے نظاموں کی پہچان کیا ہے؟ دے دوں پہچان؟ حق کے لیے اپنے نظاموں کو استعمال کرتے ہیں، اپنے نظاموں کے ذریعے اپنے نظاموں سے حق کو مضبوط کرتے ہیں۔ حق کے نظاموں کو اپنے لیے ایڈورٹائزمنٹ نہیں بناتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے مدینے کے درمیان حالات کو دیکھا کہ خلافت راشدہ کا نظام بھی بالکل اتھل پتھر ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے اوپر لوگوں کی نیتیں اور منافقین کی سازشوں اور خارجیوں کے ان حالات کی وجہ سے مدینے کی عظمت پر دھول پڑنے کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین جہاں مردو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدس ہے، جہاں جنت البقیع ہے، اس کی عظمتوں کے اوپر آنچ آنے والی ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کیا کیا کہ دارالخلافہ کو مدینے سے ہٹا کر کوفے کو منتقل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کہ ہم اپنا پائے تخت کو بھی بدل سکتے ہیں لیکن مدینے کے تقدس پر کوئی حرف کو نہیں آنے دیں گے۔ جو کچھ بھی ہوگا اپنی شہادت سے ہم نمٹا لیں گے لیکن مدینے کی عظمت کے پر ہم حال کو نکالیں گے۔ اور اس کے بالمقابل باطل لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے غلط نظریات کو وصول کرنے کے لیے مقدس مقامات کو استعمال کرتے ہیں، مسجد کے محراب کو اور مسجد کے منبر کو استعمال کرتے ہیں غلط تحریکوں کے چلانے کے لیے۔ یہ پہچان ہے۔ اور حق والے کون ہوتے ہیں کہ بیت مقدس وزن مقامات کو بھی چھوڑتے ہیں، بستی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مکے کو کیوں چھوڑے؟ مولا حسین کیوں چھوڑے مکے کو؟ مدینے کو کیوں چھوڑے؟ مسجد نبی کو کیوں چھوڑے؟ کیا چھڑایا لوگوں نے؟ نہیں، لیکن کیا مقصد تھا کہ مسجد و محراب کی عظمت پر کوئی آنچ آئے وہ برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چھوڑا اور اپنا دارالخلافہ کہاں بنایا؟ کوفے کو بنایا۔ اب وہاں پر جا کر جو کچھ بھی ہوگا اپنی شہادت کو بھی ہم قبول کریں گے لیکن مدینے کے تقدس پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ خانقاہ والے گھروں میں کیوں مجلس سے کر لیتے ہیں؟ مسجدوں کے علاوہ اپنی خانقاہیں کیوں بنا لیتے ہیں؟ لوگوں کو وہیں پر مجلس ہے، مسجدوں کے اندر مجلسوں کو کیوں نہیں کرتے اور مسجد کے محرابوں میں مجلسوں کا انعقاد کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم علی والے ہیں، غوث و خواجہ والے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کو گوارا نہیں کرتے بلکہ اپنے نظاموں کو ان چیزوں کو مضبوط اور حق کی بنیاد پر ان نظاموں کو مضبوط کرنے کے اپنے نظاموں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اس لیے الگ خانقاہیں بنائی جاتی ہے۔ مولا علی نے سب سے پہلی خانقاہ مدینہ منورہ تھا، اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، مدینے کی سرزمین تھی، لیکن حالات کو دیکھا تو گندگیوں کو محسوس کیا کہ نہیں، خارجیوں کے ارادے بڑے غلط ہو رہے ہیں، مدینہ منورہ کے پاک ماحول پر خون ریزی کرنے کو تیار
ہو رہے ہیں. مدینے کی عظمت اور عفت کے بچانے کے لیے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے مدینے کی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر کوفہ نقل مقام کیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات کتابوں سے آپ کو نہیں ملے گی. دارالخلافہ کوفے کو منتقل کیا. ظاہری طور کے اوپر بھی ہم تو چاہتے ہیں، جبکہ دو جہان کے مالک نے فرمایا کہ ایک نماز مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں میں، ہمارے بھی تو منہ میں پانی آتا ہے نا، آنا بھی چاہیے، فضیلت ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کا انکار نہیں ہے. لیکن حق کا معاملہ، اپنے فضیلتوں کو قربان کیا جائے گا، تقاضے کو دیکھا جائے گا. خانقاہ والے خانقاہ کے مجلسوں کو خانقاہوں میں کرتے ہیں، یہ لوگ مسجدوں میں کیوں نہیں کرتے، مدرسوں میں کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم اپنے نظاموں کے ذریعے سے ان چیزوں کو مضبوط کرتے ہیں. یہ سنت ہم کو مولا علی کے ذریعے سے ملی ہے. مدینہ منورہ سے زیادہ مقدس اور پاک مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن مولا علی نے ظاہری طور پر بہت آسان تھا نا جی. مولا علی کو اگر اپنی شہادت کروانا مسعود نعوذ باللہ علیہ باللہ نہ ہوتا، یا پھر جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مظلومانہ آپ کی شہادت، ارے لا حول ولا قوت، شہادت جو ہوتی ہے نا، جامع شہادت نوش کرتے ہیں، وہ تو قتل ہوتا ہے جو زبردستی ہوتا ہے. خدا کی قسم آل علی اور اولاد علی کبھی قتل نہیں ہوتے. کس کی جرأت ہے کہ قتل کرے؟ بلکہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جامع شہادت، وہ شربت سے زیادہ پسند کے ساتھ میں شہادت کو قبول کرتے ہیں. اس لیے دل مردے کے ساتھ میں چلو خانقاہ محمدی میں. حسینیوں کی میراث شہادت ہے. کیا ہے؟ دل کٹے گا تمہارا، تمہارے جذبات کٹیں گے، تمہارے ارادے کٹیں گے، اپنوں کی طرف سے تانے ملیں گے، دھتکار دی جاؤ گے، بیوی چھڑکا دے گی، اولاد تم کو کچھ بدعتی کہے گی، مشرک کہے گی. یہی تو شہادت ہوگی. حسینیوں کی میراث شہادت ہے. شہادت یہاں یہ نہیں کہ پھول کے ہارا مٹھائی کے ڈبے ماشاءاللہ مسافر قدر بوسیاں نہیں ہے. یہ اوپر کی چیزیں ہیں. جب قبولیت پر آگے بڑھو گے نا تو پھر ایک ایک وقت میں 1,000 تیر تمہارے دل پر چلیں گے. لوگوں کے نظروں کے، لوگوں کے اشاروں کے. تم دینے والے ہیں، مانگنے والے، ان کا لینے والے تو ان کے پاس اچھے ہوں گے، لیکن تم لیاقت سحری کھلانے والے کھانے کے بعد بولیں گے یہ کیا کر رہے، انہوں گمراہ ہو گئے، انہوں بدعتی ہو گئے، ان کا پیر ان کو گمراہ کر دیا، غریب نواز بول کے غوث العظم. یہ ہوگا کہ نہیں؟ تیر چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ تیر کا چلنا خود تمہاری پہچان ہے. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے دارالخلافہ کو ظاہری تدبیر کیا کہہ رہی ہے کہ مدینے کا تقدس بڑا بزرگ مقام ہے، یہاں پر اگر رکھے تو امت کی اجتماعیت میں. اس لیے میرے بچوں، ظاہری جو بزرگ مقامات ہیں تم ان کے اوپر نظر مت رکھو، بلکہ تم تو اپنے جنگلوں کے کونوں میں، اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے نظاموں کے اندر میں جڑو. وہیں پر تم علی کے سپاہی بنو گے. یہ مسجدیں اور یہ بڑے بڑے نظام ان کو ان کے حوالے کر دو، ان کے اوپر چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ دارالخلافہ جب منتقل ہوا کوفے کو، لیکن کوفے میں جب منتقل ہوا تو خارجیوں کی طرف سے اچھا موقع مل گیا. خارجی وہ جھوٹی اور وہ نجدی اور وہابی قوم تھی کہ وہ ان کو اندر کی آنکھ کی روشنی کم تھی، باہری روشنیوں کے اوپر زیادہ کودنے والی تھی. کا مطلب سمجھ گیا نا؟ ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا، ان کے ہاتھوں میں شریعت تھی، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، دین کے دعویدار کرنے والے. لیکن سنبھالنا تو پوری امت کو تھا مولا علی کو. اس لیے ان کو سنبھالنے کے لیے کہ مدینے کے اوپر کوئی حال نہ آ جائے، مدینے کے دارالخلافہ کو منتقل کیا کوفے کی طرف میں. جب کوفے کی طرف میں آپ نے دارالخلافہ کو منتقل کیا تو خارجیوں کو بہت اچھا موقع مل گیا، وہ اور مضبوط ہو گئے. قصاص سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مطالبے میں شدت پیدا کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا قصاص کیا جائے. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ میں رہو، ہم وقت آئے گا دین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، دین کو پورا کریں گے. قصاص کے لینے کا مطالبہ قرآن سے وہ ثابت کر رہے ہیں. مولا علی فرمائے کہ وقت کا انتظار کرو. لیکن ان کو تو کچھ اور مقصد تھا خارجیوں کو. اب تقاضے پہ تقاضا بنانا شروع کیا، اپنا گروپ بنائے اور اپنا گروپ بنا کر جمعہ کے بیانوں میں کر کر کے لوگوں کو اپنے ہمنوا بنا لیے. ایکسپوزنگ والوں کو تو بہت ایسا کرنا پڑتا ہے نا اچھل اچھل کر، لیکن جو حقیقت میں ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ خارجیوں کا تسلط ہوا اور کوفے کے اندر چونکہ اس علاقے کا مزاج ہی باغیانہ مزاج ہے،
قصاص سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ پڑھے، اور بڑھ کر معاملہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر میں اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں جو امت کو سنبھالی ہوئی ہے، روزہ مقدس میں بیٹھی ہوئی، لیکن وہاں پر جا کر ان خارجیوں نے ادھر تیار کیا حضرت امیر معاویہ کو، انہوں نے مطالبے میں آگے اپنے آپ کو بڑھایا اور اما جان کو ادھر سے مدینے سے نکالا، جنگ صفین ہوئی اور پھر اس کے بعد اور جنگیں بھی ہوئی، 30 ہزار صحابہ شہید ہوئے، 12 ہزار صحابہ شہید ہوئے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس کے بعد حقیقت جب سامنے آ گئی تو فتنہ تھا کہ وہ اندر کے اندر میں وہ خارجیوں کے اندر کا جوش اور وہ خون کی خرابی اور بلڈ کینسر صحت نہیں ہوتی نا، پھر وہ اچھلتا ہے۔ آخر میں خارجیوں نے دیکھا کہ اپنا مطالبہ مولا علی بھی پورا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اندر ہی اندر سازش کی کہ کسی طریقے سے مولا علی ہی کو شہید کر دیا جائے، اور جب معاملہ یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اپنی مرضی کا ہم بنا لیں گے۔ اس لیے تلواریں اہل دین کی طرف میں، اہل طریقت کی طرف میں ہر زمانے میں چلتی ہے، ہر ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، زیادہ نکیر نہیں کریں گے، کمپرمائز کے ساتھ میں چلیں گے، لیکن ہر ایک مسئلہ کو جماعت کے پاس میں اگر کوئی عنوان بنے گا تو وہ اولیاء ہی تو بنیں گے نا، وہ غوث و خواجہ ہی تو بنیں گے، وہ پنجتن پاک والے ہی تو بنیں گے، کسی چیز سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن چشتی رومال یہ کہے کو اس سے نماز ہوتی کہ اچھا کون سی نماز پڑھانا چاہ رہا ہے تو، ڈی آر ایس کے رومال پر تجھے اعتراض نہیں، گاندھی جی کے دوپٹے پر تجھے اعتراض نہیں، بھگوا خیرت کے اوپر تجھے اعتراض نہیں، چشتیہ رومال کے اوپر لے دے کے پھر ان کا وبال، ان کی مسجد محرابوں کے اندر میں جو غصہ ان کو آتا ہے، پہچان قائم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اولیاء پر اولیاء برداشت کرتے ہیں اس کو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بات اتنی آگے بڑھی کہ سن 50 ہجری کے قریب، سن 50 ہجری میں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے سامنے ایسے حالات تھے، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام اپنے تصرفات کے ساتھ میں 18 رمضان المبارک تھی، اس سے پہلے ہی 5-6 دن پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کوفے کی جامع مسجد سے مولا علی کی زبانوں سے ان باتوں کو سن لیا تھا کہ جس کے لیے خود مولا علی اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، بار بار فرماتے رمضان مبارک بعد میں تم کو پھر پوچھنے کا موقع نہ ملے تو نہ پچھتانا۔ مجلسوں میں آپ فرما رہے تھے، کون فرما رہے تھے؟ مولا علی علیہ السلام، اور بہت سے ایسے اشارات۔ ایک دن پہلے آپ جس رات آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس سے ایک دن پہلے آپ کی شہزادی حضرت کلثوم یا حضرت زینب ہے نام، مولا علی علیہ السلام کی چہتی بیٹی تھی، وہ کہا کہ روزے افطار ابا جان میرے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قتل نہیں ہے وہ، یہ ظالم اس کو قتل کا روپ دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا، نعوذ باللہ نہیں، عقیدے خراب ہو گئے ہیں۔ قتل نہیں، شہادت ہے، وہ اختیار کی جاتی ہے، مجبوری کی نہیں ہوتی۔ صاحبزادی نے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان آج کا افطار ہمارے پاس میں، باپ کو اگر بیٹی بلائے تو کتنے لاڑوں کے ساتھ بلاتی ہوگی جی، جن کو بیٹیاں ان کو اندازہ ہے نا۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کہا کہ اس بیٹی کی چاہت کو بھی پورا کرنا ہے۔ افطار میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ افطار پر دسترخوان کے اوپر 3-4 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو اپنی شہزادی سے فرمایا کہ بیٹی یہ 3-4 قسم کے تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے ابو جان، تمہارے بابا جان ایک ساتھ میں دو جہاں کے مالک کی سنت کو سامنے رکھ کر کبھی 2 قسم کا 3 قسم کا کھانا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو تم نے کیوں بنایا؟ تو کہا کہ ابو جان میری خواہش سے آپ تناول فرمائیے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ رکھو، پڑوس کے گھر میں جا کر دے دینا، وہاں زیادہ مستحق ہے۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو فوقیت دینے والے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے، یہ ہوتے ہیں علی والے، کھانے والے نہیں، کھلانے والے۔ تم وہی نقل کرو، خانقاہوں کے لنگروں کے ذریعے سے کھلانے والے بنو، کھلا کر خوش ہونے والے بنو۔ مولا علی تو یہ خیرات خانقاہ محمدی والوں کو دے رہے ہیں نا جی، دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ابھی ہمارے بچے سحر تقسیم کیے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سحر تقسیم کرنا کیسا؟ ہاں یہی تو ہے غوث خواجہ علی اور اولاد علی کے عمل، کہ کھلا کر یہ خوش ہوتے ہیں، کھلا کر خوش ہوتے ہیں، کھا کر نہیں۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے شہزادی سے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، ان کو دے دو، ان کو دے دو، دودھ کا پیالہ آگے بڑھایا۔
تو کہ دودھ کا پیارا ہمارے پڑوس کے اندر، تمہاری پڑوس کے اندر بیٹی کہ فلاں بچہ اس کا زیادہ مستحق ہے، اس کو جا کے مولا علی یہاں پر ہے، بچے کی بھوک محسوس ہو رہی ہے، دودھ وہاں پر بھیجا۔ اس کے بعد میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب نے ایک شربت تیار کیا اور کہا کہ ابو جان، بیٹی کی محبت کی بات پر تو ماں باپ فدائی ہو جاتا۔ کہا کہ شربت سے افطار، کہا کہ بیٹا شربت، اس شربت کو رکھو، اس کے وقت پر استعمال کریں گے، اس کے وقت پر استعمال کریں گے، ہمارے لیے تو نمک اور پانی لائیے۔ چنانچہ مولا علی مشکل کشا شہادت سے بھی پہلے کی بات ہے، کہیں گے نا جن لوگ قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ نہیں، مولا علی کو قتل کرے، ایسی تلوار کہاں ہے؟ تلوار ذوالفقار کے مالک ہے، اور ذوالفقار کا کمال یہ ہے کہ وہ قتل کرتی ہے، قتل کرتی ہے، قتل ہوتے ہیں لوگ جن کے ہاتھوں میں رہتی ہے، وہ خود قتل نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زینب نے فرمایا کہ ابا جان ٹھیک ہے، افطار کر لیے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز اور پھر کوفے کی جب مسجد میں نماز، اور جب 18ویں رمضان آئی، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کہ دونوں شہزادے مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام پہلے سحر سے پہلے ہی کوفے کی جامع مسجد میں پہنچ چکے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سحر سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز میں آپ کا معمول یہ تھا کہ جاتے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ جیسے کوفے کی جامع مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ سو رہے ہیں، ان میں سے ایک اٹھایا کہ اٹھ جاؤ کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے، سونے کا نہیں ہے۔ سونے والوں کو اٹھا لیا بھی تو کرو، کم از کم مجلسوں میں تو سونے والوں کو اٹھاؤ، ان کے حال پہ مت چھوڑ دو، ہے نا، اٹھا لو۔ اتنے ابن بلجم کے پاس میں جو تان کر بڑی گہری نیند سو رہا تھا، اس کو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کھجوگا مارا، اٹھا، اٹھ، کام کے وقت میں سو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کام کے وقت میں جس کام کے لیے آیا، کام کرنے کے لیے آیا، تو سو رہا ہے، اٹھ۔ اٹھ گیا، پریشان ہو گیا، ہاتھ پیر تھرانے لگے۔ کام کے لیے آیا اور سو رہا ہے، کام کرنے والے بھی سویا کرتے، اٹھ اپنا کام کر۔ تو بولے کہ قتل ہوا، نعوذ باللہ، خدا کی قسم قتل نہیں ہوتا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو جام شہادت نوش کی جاتی ہے، اس لیے حالات آئے تو خانقاہ محمدی والے پریشان نہیں ہونا، بلکہ بشاشت کے ساتھ میں قبول کرنا۔ علی کے سپاہی ہو، شکایت ہے ذرا پیر بھائی کو، پیر بھائی بول رہا ہے، پیر بھائی خلیفہ بھائی کو بول رہا ہے، خلیفہ بھائی پیر کو بول رہا ہے، یہ تو کیا گدھا کھجاوت ہے سب۔ پھر علی کے سپاہی کہاں ہیں؟ بولنا ہو مولا علی کو کہو، غوث خواجہ کو کہو، رب کائنات کو کہو، تو جہاں کے مالک مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ہم نے مرید دنیا بنانے کے لیے تم کو تم نے بنایا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کہا ابن بلجم کو، جا کام کرنے کے لیے سو رہا ہے تو اٹھا، وہ پریشان ہو گیا، کیا ہوا، کچھ سدھرا نہیں۔ جیسے ہی مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کوفے کی جامع مسجد میں موجود ہے، مولا علی میرے مولا جب حالت نماز میں مسجد کے محراب میں سجدے کی حالت میں گئے تو سجدہ بھی تو طویل کیا ہوگا نا، رغبت کا سجدہ ہوگا نا کہ آخری سجدہ ہے، مولا کو نہیں معلوم۔ ارے جن کو قیامت کا علم ہو مولا علی کو، اور ازل کا علم جن کے قدموں سے ملتا ہو، خدا کی قسم ان کو اپنی شہادت کا عقیدہ خراب تو نہیں ہوگا نا مولا علی کے بارے میں؟ تو سجدہ بھی تو لمبا کیا ہوگا نا، موقع دینے کو موقع دے دیا، اور ابن بلجم نے تلوار سے ضرب لگائی۔ محراب، کعبے کے محراب سے تولد، مسجد کے محراب میں زندگی کی آخری شہادت کا جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جو مسجد کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مسجد ہے تو مولا علی کی ذات ہے، مسجد ہے تو محراب مولا علی ہے، منبر ہے تو مولا علی ہے، اور جن کو مولا علی منبر و محراب نظر نہ آئے، نہ وہ منبر کو جانے نہ وہ محراب کو جانے۔
جانے، نہ دین کو جانے، نہ شریعت کو جانے، بحق لا الہ الا اللہ۔